اس وقت دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کے علاوے میں علم مبارک کی برآمدگی کے لیے تیاری عمل میں آ رہی ہے۔ شہر حیدرآباد فرقہ وارانہ ہم آہنگی، قومی یکجہتی کی منہ بولتی تصویر اور ہندو مسلم شیعہ سنی اتحاد کی عامہ جگہ ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے 1591 عیسوی میں شاندار شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہی خاندان کے سلسلے کے 5ویں تاجدار تھے۔ محمد قلی کے دادا سلطان قلی ترکستان کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے رئیس تھے۔ ان کے قبیلے کے افراد نے مغربی ایران پر کئی برس تک راج کیا تھا۔ خاندانی تنازعات کے سبب لاچار ہو کر انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور وہ بیدار پہنچے۔ ان دنوں بیدر میں سلطان محمد شاہ بہمنی کا راج تھا۔ محمد قلی کے دادا نے محمود شاہ بہمنی کی حکومت میں ملازمت اختیار کر لی اور تلنگانہ کے صوبے دار مقرر ہوئے۔ محمود شاہ بہمنی کی حکومت کے خلاف جب دوسرے بے وفا صوبے داروں نے علم بغاوت بلند کیا تو سلطان قلی ایک وفادار صوبے دار کی صورت میں ابھرے اور محمود شاہ کے انتقال کے بعد انہوں نے گولکنڈہ سلطنت کی آزادی کا اعلان کیا اور قطب شاہی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ قطب شاہی خاندان نے اپنی حکومت میں ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد ڈالی اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے ہندوؤں کی اتنی خدمت کی کہ قطب شاہی دور میں ہندو مسلم شیر و شکر کی طرح گھل مل کر رہنے لگے۔ بانی شہر اعظم حیدرآباد محمد قلی قطب شاہ 1566 عیسوی کو تولد ہوئے اور اپنے باپ کی رحلت کے دوسرے دن یعنی 25 جون 1580 عیسوی کو 14 برس کے سن میں بادشاہ بنے۔ اس دن گولکنڈے کے ہندو مسلمان امیروں اور غریبوں نے خوشیاں منائی اور وہ فرط مسرت سے جھوم اٹھے۔ جس دن وہ تخت نشین ہوئے اسی دن محمد قلی قطب شاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ جہاں انہوں نے امیروں، سپاہیوں، سیدوں اور عالموں کو بڑی بڑی خلعتیں عطا کی، وہاں اس سخی دل بادشاہ نے غریبوں کو بھی اتنا دیا کہ وہ خوشحال و نہال ہو گئے۔ اس کمشن بادشاہ کے عقیدے اور عبادت و ریاضت نے ہمیشہ ان کی قسمت اور اقبال کے ستارے کو تابناک و تابندہ رکھا۔ محمد قلی قطب شاہ کا پائے تخت گولکنڈہ تھا، مگر ان کی فقید المثال حکمرانی، خیر خیرات اور انصاف پسندی کی کشش نے دور دور سے خاص و عام کو کھنچ کر گولکنڈے میں سکونت اختیار کرنے کی امنگ پیدا کی اور لوگ چوک در چوک آتے رہے۔ مزید آبادی کی گنجائش نہ رہی تب انہوں نے مولائے کائنات حضرت حیدر کرار کے نام نامی سے منسوب شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی۔ محمد قلی قطب شاہ محب اہل بیت تھا اور وہ خادم اہل بیت کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے مراسم اعزا متعین کیے
اور اپنی سلطنت میں شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام نامی کی نسبت سے 1001 ہجری میں تیار کیا جانے والا حسینی علم اب گولکنڈے میں اسطاپ ہوتا ہے۔ قطب شاہی تاجداروں نے قیام سلطنت سے ہی مراسم عزا رائج کرنا شروع کر دیے۔ اس غیر معمولی بادشاہ کو حضرت میر محمد صاحب قبلہ تابع سرہ جیسی ذی علم اور متشرع ہستی بھی مل گئی۔ شہر حیدرآباد کی بنا ڈالنے کے بعد پیشوائے سلطنت حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ کے مشورے سے ہی شہر کا نقشہ بنایا گیا اور تعمیر ہوئی۔ دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ محمد قلی قطب شاہ ایک عاشور خانہ محلات اور دوسرا عاشور خانہ بازار میں تعمیر کروایا۔ مؤخر ذکر عاشور خانہ مدینہ کے پاس اب بھی موجود ہے، جو بادشاہی عاشور خانہ کہلاتا ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ حیات بخشی بیگم کا شوہر تھا، جو آج بھی حیات ماں یا ماں صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ سلطان نے حضرت میر مومن صاحب تابع سرہ کے مشورے سے حیات بخشی بیگم کا عقد سلطان محمد سے کرایا۔ سلطان محمد 3-4 سال کے سن سے سلطان محمد قلی قطب شاہ کے محل میں حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ تابع سرہ کی تعلیم و تربیت اور نگرانی میں پلا بڑھا اور پروان چڑھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بادشاہ عالم دین اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی تخت نشینی کے بعد ناچ گانے اور خرافات کو یکسر موقوف کر کے اس فرسودہ کام پر صرف ہونے والی رقم کو علماء اور مستحقین میں تقسیم کرنے لگا۔ عبداللہ قطب شاہ 1041 ہجری میں بیٹھا اسی سال 27 ذی الحجہ کو مورت نامی ہاتھی پر سوار ہو کر قلعہ گولکنڈہ آ رہا تھا۔ ہاتھی موسیٰ ندی کا جوش و خروش دیکھ کر مست و مبہوت ہو گیا اور فیلبان کو پہنچے پھینک دیا اور جنگل میں پھرنے لگا۔ بادشاہ کسی بھی ترکیب سے نیچے نہ اتر سکا۔ اس کی والدہ حیات بخشی بیگم کو اس کی اطلاع ملی۔ جنگل میں کوسوں درخت کی شاخوں سے توشے دان اور پانی کی سرائیاں بنوا دی کہ اس کے بیٹے کو کھانا پانی میسر آ سکے۔ اس اثنا میں ایک کم محرم آ گئی۔ حیات بخشی بیگم نے جیسے ہی محرم کا چاند دیکھا، اسی وقت نظر کی کہ اگر ان کا بیٹا صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا تو 40 من سونے کا لنگر جیسا کہ ہاتھی کو ڈالا جاتا ہے بادشاہ کی کمر میں ڈال کر پیادہ گولکنڈے سے حسینی علم لا کر غربا میں تقسیم کر دے گی۔ نظر قبول ہوئی، ہاتھی کی مستی کم ہو گئی اور وہ بادشاہ کا مطیع ہو گیا۔ گولکنڈہ پہنچنے پر حیات بخشی بیگم نے بادشاہ کو دیوان خاص ہی میں روک دیا اور فوراً 40 من سونے کا لنگر تیار ہوا اور بادشاہ لنگر میں باندھ کر پیادہ حسینی علم کے عاشور خانے آیا۔ 40 من مصری کا شربت بھی یہاں تقسیم کیا گیا اور لنگر کا سونا مستحقین میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت سے بلہ حیدرآباد میں محرم میں لنگر نکالنے کی رسم جاری ہو گئی۔
حیدرآباد میں مراسم عزا ابتدائی قیام سلطنت ہی سے رائج ہو گئے تھے اور ہندو مسلمان سب بلا قید مذہب و ملت والہانہ انداز میں بصد عقیدت و احترام مراسم عزا کی انجام دیتے تھے۔ محمد قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا طریقہ یہ رہا کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا وہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو تعزیت ادا کرنے بساط نشاط طے کر کے لباس شاہی کی بجائے لباس عزا یعنی سیاہ کپڑے پہن لیتے تھے۔ خواص و عوام ہر شخص کو حکم ہوتا کہ وہ گوشت نہ پکائیں۔ اس وقت سے لوگ محرم میں گوشت اور پان چھوڑ دینے لگے۔ دولت خانہ عالی سے متصل عاشور خانے میں سبز و سیاہ فرش کیا جاتا تھا۔ سلطان محمد قلی خود ایک اچھا مرثیہ نگار تھا، اس لیے عاشور خانوں میں ان کے ہی مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ عبداللہ قطب شاہ نے عاشور خانوں کی دیواروں پر جو نقش کروائی تھی وہ آج بھی تازہ معلوم ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ شمالی ہند لکھنؤ اور اس کے قرب و جوار میں مجالس عزا اور مراسم عزا دکن سے لیے گئے تھے۔ آصف جاں نے اعلان خود مختاری اور بلدہ حیدرآباد کو پائے تخت بنانے کے بعد مراسم عزا میں دلچسپی لینا شروع کر دیا۔ یہ بادشاہ حنفی المذہب ہونے کے باوجود محبان اہل بیت رہے۔ ان کے درباروں میں دیگر فرقوں کے ساتھ شیعہ بھی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اعلیٰ مدارج پر فائز رہے۔ آصف جاں سابق کے دور میں لارڈ ہتنی پر علم مبارک کی سواری برآمد ہوتی تھی۔ میں نے خود کئی برس تک دیکھا ہے کہ جلوس عزا کی برآمدگی سے منزل آخر تک ہتنی کے آنسو بہتے رہتے تھے۔ اس ہاتھی کے مر جانے کے بعد آصف سابق نے خاص طور پر میسور سے ہاتھی منگوایا اور کافی عرصے تک اس ہاتھی پر جلوس نکلتا رہا۔ یہ ہاتھی صرف بی بی کے علم مبارک کی سواری کے لیے ہی مختص تھا، اور حضور نظام نے ہاتھی کا ٹرسٹ بھی قائم کیا تھا، اور پہلی اسلامی جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے ہاتھ علم دے کر کافروں کو سرنگوں کرنے ایک طرح کا جذبہ اسلامی مہمیز کیا، جس جنگ کے بعد پہلی مرتبہ اسلام کفر پر غالب آیا۔ گویا عالم اسلام کے پہلے علمدار حضرت حمزہ تھے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے بحکم خدا تمام اسلامی مالکوں میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کو علمدار مقرر کیا، جس کی وجہ سے ہر جنگ میں اسلام سرخرو ہوتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب کربلا میں جہاد ضروری ہو گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے فرزند حضرت عباس علیہ السلام کو علم بردار مقرر کیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس کو عطا کیا جانے والا علم اپنی اثر انگیزی کے سبب اتنا پرتقدیس ہو گیا کہ اب دنیا کے آخری زوال آفتاب تک اس علم کو زوال نہیں۔ روز عاشور عباس کے علم کی ہیبت سے باطل پرستوں کے دل دہل گئے، اور علم عباس نے معرکہ کربلا سر کرنے میں جو لافانی تاریخ بنائی ہے وہ اہل علم و دانش اور ارباب احساس سے مخفی نہیں ہے۔ علاوہ بی بی کے نام سے آج پورا ایک محلہ آباد ہے جس پر 1199 ہجری تحریر ہے۔ اس علم مبارک کے سینے میں ایک عظیم نایاب تبرک محفوظ ہے۔
یہ تبرک اس تخت کا ایک ٹکڑا ہے جس پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے سید عالمیان شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا کو بعد شہادت غسل دیا تھا۔ یہ تبرک ایک زمانے تک کربلائے معلیٰ میں تھا۔ عبداللہ قطب شاہ کے دور اقتدار میں کسی نہ کسی طرح یہ تبرک گولکنڈہ پہنچا۔ عبداللہ قطب شاہ نے حیدر نامی ایک شاہی ملازم کو سلطنت کی روایت کے مطابق شاہی اعزازات کے ساتھ اطاعت کرنے کا حکم دے کر یہ تبرک حوالے کیا تھا۔ اللہ محمد علی کے علم مبارک میں اس تبرک کو محفوظ کیا گیا جو مختلف دھاتوں کے مرکب سے بنا ہوا ہے، جس پر خالص سونے کا ملمع ہے۔ اصول خسروانہ کی بموجب عاشور خانے کے عود و گل کے اخراجات اور عملے کی تنخواہوں کے لیے جاگیرات عطا کیے گئے۔ نوبت ماہی مراتب اور شاہی سے سید کونین کے دربار کو آراستہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں بی بی کا علم مبارک قلعہ گولکنڈے میں اطاعت ہوتا تھا، لیکن بعد میں حیات بخشی بیگم عرف ماں صاحب کی جانب سے شاہی ملازم حیدر کو یہ علم مبارک عنایت کرنے کے بعد حیدرآباد میں اطاعت کیا جانے لگا۔ کچھ زمانے تک اس علم کو علم حیدری یا حیدری علم بھی کہا جاتا تھا، لیکن بہت جلد بی بی کے علم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عاشور خانے میں بہت ہی حسین استنبولی جھاڑ اور لنتر ہانڈیاں آویز آئیں۔ قطب شاہی دور سے یہ روایت ہے کہ 29 ذی الحجہ کو 4 ساعت شام علم مبارک کے نیزے کو علاوہ بی بی سے نقارے کی گونج میں موسیٰ ندی تک گشت کے بعد واپس علاوہ بی بی لایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ علم کا نیزہ غسل کے بعد لایا جا چکا ہے۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ بی بی کا علم محرم کی چاند رات کو اطاعت کیا جاتا ہے۔ یہاں سال بھر مومنین زیارت کو آتے اور مجلسیں برپا کرتے ہیں جن میں مومنات کی اکثریت ہوتی ہے۔ قطب شاہی سلاطین اور آصف جاہی خاندان نے عزائے حسین کی تاریخ میں جو نقوش چھوڑے ہیں وہ دنیا کے آخری غروب آفتاب تک تابناک و تابندہ رہیں گے۔
دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی کا علم مبارک علاوے سے باہر برآمد ہو رہا ہے اور یہ علم اب ہاتھی پر سنوارا جا رہا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ بی بی کے علم کا راستہ شہر میں موجود تبرکات کے حصار کے اعتبار سے متعین کیا گیا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو بنو نوع انسانوں کو پیغام انسانیت دیتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو ارباب حق کو باطل پرستوں کے عزائم کچلنے اور منصوبوں کو ناکام بنانے، کسی بھی ایثار و قربانی سے دریغ نہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو روز عاشور محو خواب انسانوں کو بیدار کرنے اور مقصد حسین کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو پوری نسل انسانی کو یہ ہماگیر درس دیتا ہے کہ وہ حق و باطل، خیر و شر، خلوص و ریا، نیک و بد اور کذب و صدق کی پیکار میں منفی پہلوؤں سے جبلت اکتساب کے غلط راستوں پر گامزن نہ ہو۔ یہ علم وہ علم ہے جو پیکر انسانی میں جوہر انسانیت کو پیوست کرتا اور بشری جسد میں اخلاق حسنہ کی روح پھونکتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسانوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو اپنی دعاؤں کو مستجاب کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو برسر عام عزم حسین کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو پامالی حق کے لیے نبوت آزما بد خصلت انسانوں کو نیست و نابود کرنے کا جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو بقائے حق و انسانیت کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو آج شام تک بلا لحاظ مذہب و ملت شہیدان کربلا کو نظر کیا جانے والا خراج تحسین وصول کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس علم مبارک کے آگے پیچھے حسین کے عقیدت مندوں کا اجتماع ہے جو ہمیشہ شہزادی کونین کی دعاؤں کے حصار میں رہتے ہیں۔ جمع سال ماتم داران حسین زنجیر، خم اور تلوار کا ماتم کرتے ہوئے دامن انسانیت کو تار تار ہونے سے بچانے اور پرچم انسانیت کو اپنے لہو کی سرخی سے سرخرو کرنے والے کربلا کے شہیدوں کو اپنا لہو بہاتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو پرسا نظر کر رہے ہیں۔ پولیس کا حفاظتی دستہ علم کے ہاتھی کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہر صاحب احساس کے دل میں کربلا بسی ہوئی ہے اور حساس دل نے شہیدان کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ خراج نوحے کی صورت میں شیری پیکر میں ڈھل کر آواز کے وسیلے سے صبا کی دوش پر دربار حسینی تک پہنچ رہا ہے۔ نوحہ گر ساتوں کی ردا اڑ کر غمزدہ سی ہوائیں آواز اور الفاظ کے ذریعے احساس کو فرات کے ساحل تک پہنچا رہی ہیں، اور یہ احساس کربلا میں پیاس کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے کربلا کے ریگزاروں پر تڑپ تڑپ کر لوٹتا ہے تو ہاتھ بے اختیار سینے پر پہنچ کر سینہ زنی کرنے لگتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ خدا شہیدان کربلا کے تصدق میں ماتم داروں کو آباد و شاد رکھے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کا علم مبارک اب شیخ فیض کی کمان کی طرف رواں دواں ہے۔ شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کے ایک قدیم محلے یاقوت پورے میں شیخ فیض نامی ایک اہل سنت شہری فروکش تھے۔ وہ آصف جاہ ششم کا آخری دور سے آصف جاہ صابے کے ابتدائی دور اقتدار تک حیات تھے۔
شیخ فیض عاشور کے دن کئی برس تک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ قلب یاقوت پورے میں علم مبارک پر دھٹی نظر کرتے تھے۔ چند برس بعد شیخ فیض کو خیال آیا کہ بی بی کے علم کو شان انداز میں دھٹی نظر کرنے ایک غیر مقدمی کمان نصب کرنا چاہیے، جبکہ اس دور میں خیر مقدمی کمان کا کوئی عام رواج نہ تھا۔ شیخ فیض نے بی بی کے علم مبارک پر دھٹی پیش کرنے خاص طور پر ایک پختہ کمان کی تعمیر عمل میں لائی، جو بعد میں شیخ فیض کی کمان کے نام سے ہی منسوب ہو گئی۔ وہ شیخ فیض کی کمان سے بھی عرصے دراز تک علم مبارک پر تاحیات دھٹی نظر کرتے رہے۔ آصف صابع کے دور سلطنت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی یاقوت پورے کے دامن میں شیخ فیض کی کمان کے نام سے پورا ایک گنجان محلہ آباد ہے۔ بی بی کا علم مبارک اب شیخ فیض کی کمان سے برآمد ہو کر روبرو شیخ فیض کی کمان واقع دیوڑی شوکت جنگ تک آ چکا ہے۔ نواب شوکت جنگ حسام الدولہ اسی مقام سے ہر سال بی بی کے علم کو عقیدت و احترام کے ساتھ دھٹی نظر کرتے تھے۔ ان کے فرزند نواب کاظم جنگ اور نواب کاظم جنگ کے فرزند نواب شبیر حسین خاں اعظم بھی اسی مقام سے دھٹی نظر کرتے تھے، اور آج ان کے فرزندان اپنے آباء و اجداد کی طرح گزار رہے ہیں۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کا علم پری محل پہنچنے پر ممتاز سائنسداں اور وقت کے جابر ابن حیان ڈاکٹر تقی خاں چہرے پر غم و محن کے آثار لیے اشکبار آنکھوں سے دھٹی نظر کر رہے ہیں۔ چند برس پہلے تک ڈاکٹر تقی خاں کے والد محترم حبیب اللہ اللہ مقامہ دھٹی نظر کرتے تھے۔ کی خاطر مرنا ہے، یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے۔ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے۔ زہرا کی تمنا پوری ہو، یہ جان رہے یا لٹ جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ اس پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے، اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہ دل پر بھالے، اس پرچم کے مشکیزے سے
لپٹے سکینہ اب علم مبارک کی سواری یاقوت پورا دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں یہ بات بے موقع نہ ہوگی کہ نواب افضل الدولہ بہادر نے یاقوت پورا دروازے سے علم مبارک کو ہاتھی پر لے جانے کا طریقہ رائج کیا اور انہوں نے اس علم مبارک کے لیے بیش قیمت ہیرے جواہرات نذر کیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب 1:40 پر بی بی کے علم مبارک کی سواری یاقوت پورا دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بے محل نہ ہوگا کہ ایک دور میں جب یہاں یاقوت پورا دروازہ موجود تھا، دروازہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہاتھی پر علم کا گزرنا ممکن نہ تھا، اس لیے علاوہ بی بی سے یاقوت پورا دروازے تک علم مبارک ہاتھوں پر لیے پا پیادہ لایا جاتا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یاقوت پورا دروازے سے علاوہ شہزادے قاسم علیہ السلام تک موچی طبقے کے اہل ہنود مخصوص آواز کی گھنگرج میں حسین مظلوم کی مادر گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی روایت بہت قدیم ہے۔ دین محمد کی بقا یا حسین، بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین، بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین، بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین، سینہ اکبر سے جو کھینچی سینہ، ہو گیا ایک خون کا دریا رواں، کیسے اٹھے لاشیں کڑی الجواں، علاوہ شہزادے قاسم علیہ السلام سے سواری علم مبارک روانہ ہو کر اب دیوڑی قدرت نواز جنگ پہنچ چکی ہے، جہاں قدیم روایت کے مطابق خلوص و عقیدت سے نواب احمد اللہ خان ڈھٹی پیش کر رہے ہیں۔ قدرت نواز جنگ آصف سابق کے برادر نسبتی تھی جو یہیں سے ڈھٹی گزرانتے تھے۔ 50 برس سے ان کے فرزند احمد اللہ خان ڈھٹی پیش کر رہے ہیں۔ خیمے میں جب دونوں کے لاشیں گئے، ماں نے کیا شکر کا سجدہ سے، دیکھ کے نوشاہ کا ٹکڑے بدن، بہن کرے کس سے لپٹ کر دلہن، دور مدینے میں ہے ہم سن بہن، بیوہ ہوئی فاطمہ کبریٰ سے، دفن کیا تو نے جو اپنا پسر، ننھی سی تربت میں جگر تھام کر، اصغر معصوم کی ماں نے مگر، خون سا سرنے سے دیکھا اسے، اکبر و اصغر بھی فدا کر دیے، قاسم و عباس جدا ہو گئے،
دین پیغمبر کی بقا کے لیے تو نے بڑے گھر کو لٹایا اسے بی بی کے علم کی سواری دیوڑی شہاب جنگ پہنچ رہی ہے۔ کسی زمانے میں نواب شہاب جنگ اسی مقام سے بی بی کے علم کو ڈھٹی پیش کرتے تھے۔ ان کی رحلت کے بعد نواب ترابیہ جنگ اور ان کے خال کے بعد نواب عباسیہ جنگ بھی یہیں سے ایک عرصے تک شہزادی کونین کو اشبار آنکھوں سے پرسا گزارتے تھے، مگر اب یہ دیوڑی باقی نہ رہی۔ حضرت عباس کے شانے کٹے زینب و کلثوم کے بازو بندھے ہائے وہ پیاسوں پکٹن مرحلے توف میں عابد کا گلا تھا اسے شمر جو خنجر لیے آگے بڑھا فاطمہ زہرا کی یہ آئی صدا چھوڑ دے بچہ ہے میرا بے قطع ہے یہ محمد کا نواسا اسے دیتی رہی فاطمہ زہرا صدا کٹ گیا لیکن تیرا پیاسا گلا سر تیرا نیزے سے بھی دیتا رہا حق صداقت کی صدا یا حسین آل نبی کوچو بازار میں توف گرا گردن بیمار میں سر کھلے پھر شام کے دربار میں لائی گئی ثانیہ زہرا سے شام کے زندان کی تاریکیاں کرتی رہی پیاسی سکینہ پغار سو میں کیسے تیرا سینہ کا آئیے جلد آئیے بابا سے شمر نے مارے ہیں تماچے مجھے دیکھیے رخسار ہے سوجھے ہوئے درد ہے کانوں میں ابھی تک میرے مرتی ہے اب تیری سکینہ سے آج تلک ہے تیرے غم کا اثر شام میں مجلس کی بنا ڈال کر بنت علی بیٹھ گئی خاک پر دے دیا مجلس کا سلیقہ اسے ہم کو تیرے غم کی سعادت ملی کتنی بلندی کی عبادت ملی ایک تیرے ماتم میں یہ عزت ملی آتی ہے مجلس میں جو زہرا سے فاطمہ زہرا نے یہ ایسا کیا
علم مبارک اب ٹھیک 2 بجے تاریخی محلے کوٹلہ علیجہ تک پہنچ چکا ہے۔ پہلے کوٹلہ علیجہ کی معروف اور بزرگ شخصیت جناب عبدالغفور مرحوم ایک زمانے تک یہاں سے علم مبارک کو ڈھٹی نظر کرتے تھے۔ آج ان کے فرزندان جناب محمد شاہ صاحب اور ان کے برادران بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ ڈھٹی پیش کر رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے یہ سا کیا، ہم کو تیرے غم کے لیے چن لیا، تیرے عزادار کو رتبہ ملا، بندے زہرا کی تمنا سے یہ مہاراجہ شیوراج بہادر کی دیوڑی ہے جو مالوالا پیلس کے نام سے مشہور ہے۔ علم مبارک اب شیوراج کی دیوڑی سے گزر رہا ہے۔ ہم کو رشید اس نے سہارا دیا، جب بھی مصائب نے پریشان کیا، ہم نے تڑپتے ہوئے بے ساختہ ٹوٹے ہوئے دل سے پکارا اسے، دین محمد کی بقایا حسین۔ اے شیر نیستان حیدر آباد، دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس، دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں المن کی صدا، تنہا کھڑے رن میں سرور، تنہا کھڑے رن میں سرور، گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، مالوالا پیلس سے بی بی کا علم اب سردار محل پہنچ گیا ہے۔ یہ آصف جاہ ششم نواب میر محبوب علی خان کی زوجہ سردار بیگم کا مکان تھا، جو اب مجلس بلدیہ کا ایک وارڈ آفس ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب علم مبارک شہر حیدرآباد کی شناخت اور قلی قطب شاہ کی ایک یادگار اور لافانی عمارت چار مینار کے دامن میں ہے۔
قلی قطب شاہ نے پیشوائے سلطنت حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ کے مشورے سے شہر کا نقشہ بنوایا اور تعمیر شروع ہوئی تو پیغمبر اسلام کے 8ویں جانشین حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مشہد مقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کے روضہ اطہر کی وضاحت پر وسط شہر میں 4 مینار بنایا گیا۔ پھر اس عمارت میں امام علی رضا علیہ السلام کا چلہ اور مسجد بنا کر تقدس دے دیا گیا۔ 4 مینار کا سن تعمیر 1000 ہجری ہے جو یا حافظ سے مستقری۔ 4 مینار کے تقدس نے ہی 4 مینار کو عالمی نوعیت کی شہرت عطا کی۔ دنیا کے مختلف ممالک سے سیاح حیدرآباد کو صرف 4 مینار دیکھنے کی غرض سے آتے ہیں۔ دن بھر یہاں سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 مینار کے قریب جامع مسجد بھی نظر آ رہی ہے۔ سلطان محمد قلی نے 4 مینار کے قریب ایک جامع مسجد جو مکہ مسجد کے نام سے مشہور ہے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور اعلان کروایا کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد اس شخص کے مقدس ہاتھوں سے رکھوایا جائے گا جس نے 12 برس کے زن سے تاحیات کوئی واجب نماز قضا نہ کی ہو۔ اس اعلان کے بعد شہر کے صرف 2 افراد آئے اور انہوں نے بحلف شرعی بیان کیا کہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، صرف ایک مرتبہ صبح کی نماز کے متعلق شک ہے کہ شاید نماز ہوتے ہوتے سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد خود بادشاہ نے حلفاً بیان کیا کہ 12 سال کی عمر سے اب تک واجب نماز ہی کیا اس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اس شریف الطبع بادشاہ نے ان دونوں کو بھی اپنے ہمراہ لیا، سر پر پتھر اٹھائے اور بنیاد رکھ دی۔ بادشاہ نے ان دونوں کو انعام و اکرام سے سرفراز کر کے رخصت کیا۔ مکہ مسجد کا نام پہلے مسجد بیت العتیق رکھا گیا تھا، بعد میں عالمگیر نے نام بدل کر مکہ مسجد رکھ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 مینار پولیس اسٹیشن کے پولیس کے عہدیدار بی بی کے علم پر ڈٹی نظر کر رہے ہیں۔ اب 2:20 پر علم مبارک 4 مینار سے روانہ ہو رہا ہے اور گلزار ہاؤس کی طرف رواں دوا ہے۔ کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر، کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر، کیا اسی دن کے لیے سات بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی، آ گیا رنگ سے علم تم نہیں آئے بھائی، پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاخ ہے دل پہ تمہاری یہ جدائی ہو کہاں۔
زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے. شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے. یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے. جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے. زہرا کی تمنا پوری ہو، یہ جان رہے یا لٹ جائے. گلدار حوض سے دائیں جانب کالی کمان کی طرف سے گزر رہا ہے. یہاں کچھ فاصلے پر علم کے گزرنے کے وقت اہل ہنور جواہرات کے تاجر بطور تبرک مشروبات وغیرہ ماتم داروں کو پیش کرتے ہیں. اس پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے. اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہ دل پر بھالے. اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے. یہ پرچم کیسے جھک جائے. کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. جب تک کہ سکت اس جسم میں ہے، حق اپنا ادا کر دینا ہے. قسمت جو سعادت دے ہم کو، یہ جان فدا کر دینا ہے. یا اشک سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے. امید کا دامن پھیلائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. وہ وقت ہے اب تک آنکھوں میں جب میں تھا غلطہ ابن علی، اور گونج رہی تھی مقتل میں فریاد و فغائق دکھیا کی. سینے سے بہے خون کی دھاریں اب ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی. سینے سے بہے خون کی دھاریں
یہ ماتم ہے المن کی صدا، ہر اشک ہے جذبہ نصرت کا، یوں حق کی طرف آ جانے کا حاصل ہے ابھی تک ایک موقع، پہچان ضمیر و دل کی صدا، اس ماتم میں شامل ہو جا۔ شبیر بلاتے ہیں اب تک، گر ہو کوئی تو آ جائے ذرا۔ بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین، بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین، بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین، سینہ اکبر سے جو کھینچی سینہ، ہو گیا ایک خون کا دریا رواں، کیسے اٹھے لاشیں کڑی الجواں، تو نے وہ لاشا بھی اٹھایا اسے، جنگ ہوئی خون میں غلطہ ہوئے، خاک پہ زینب کے پسر گر پڑے، خیمے میں جب دونوں کے لاشیں گئے، ماں نے کیا شکر کا سجدہ سے، دیکھ کے نوشاہ کا ٹکڑے بدن، بہن کرے کس سے لپٹ کر دلہن، دور مدینے میں ہے ہم سن بہن، بیوہ ہوئی فاطمہ کبریٰ سے، دفن کیا تو نے جو اپنا پسر، ننھی سی تربت میں جگر تھام کر، اصغر معصوم کی ماں نے مگر، خون سا سرنے سے دیکھا اسے، اکبر و اصغر بھی فدا کر دیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کا علم اب پنجِ شاہ ولایت پہنچ چکا ہے۔ اس وقت پنجِ شاہ ولایت کا دروازہ حسب روایت بند کیا جا رہا ہے۔ پنجِ شاہ ولایت کی تاریخ یہ ہے کہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کے 2 نشان اور پیغمبر اسلام کے دونوں قدموں کے نشان مبارک بڑی عقیدت بیس کاوشوں سے حیدرآباد لائے گئے۔ یہ تبرکات عراق میں سید امان اللہ روضوی کے پاس تھے۔ عبداللہ قطب شاہ کو معلوم ہوا تو اس نے تبرکات حاصل کرنے کے لیے شاہان صفوی کا تعاون حاصل کیا۔
صفی پاشا نے سید امان اللہ رضوی کے بھتیجے درویش علی رضوی کے ذریعے یہ تبرکات عبداللہ قطب شاہ کے پاس روانہ کیا۔ بادشاہ نے حسب دستور شاہی تبرکات کا شاہانہ استقبال کیا، تبرکات کو سر آنکھوں سے لگایا، عاشور خانہ تعمیر کروا کر انہی بزرگ کو ان تبرکات کا متولی بنایا۔ حکومت کے قاعدے کے مطابق نوبت ماہی مراتب اور چیز شاہی سرفراز ہوئے اور جاگیریں عطا کی گئیں، اور عاشور خانے کے اطراف ایک فرس مربع احاطہ زمین اسی عاشور خانے کے تحت تھی۔ آصف جاہ سادس کے زمانے میں عاشور خانے کی اثر نو تعمیر ہوئی۔ میر عالم نے منڈی کی ہر جمعرات کی آمدنی اس عاشور خانے کے لیے وقف کی تھی۔ پنجے شاہی ولایت کے تحت بہت بڑی جائیداد ہے۔ پنجے شاہی ولایت کے عاشور خانے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اکثر اولیاء اللہ کے آراس میں صندل شاہ ولایت کی آستاں بوسی کے بعد یہیں سے برآمد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اجالے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ وغیرہ کے صندل اسی بارگاہ ولایت سے برآمد ہوتے ہیں۔ ان پیغمبر کی بقا کے لیے تو نے میرے گھر کو لٹایا اسے، حضرت عباس کے شانے کٹے، زینب و کلثوم کے بازو بندھے، ہائے وہ پیاسوں پہ کٹھن مرحلے، توف میں عابد کا گلا تھا اسے، شمر جو خنجر لیے آگے بڑھا، فاطمہ زہرا کی یہ آئی صدا، چھوڑ دے بچہ ہے میرا بے قطع، ہے یہ محمد کا نواسا اسے، دیتی رہی فاطمہ زہرا صدا، کٹ گیا لیکن تیرا پیاسا گلا، سر تیرا نیزے سے بھی دیتا رہا، حق صداقت کی صدا یا حسین، آل نبی کوچو بازار میں، توف گرا گردن بیمار میں،